سامعین میں موجود میرے تمام بزرگوں کا اور میرے تمام بھائیوں اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس سوال کا آپ لوگ کوئی سیاسی جواب نہیں دیں گے، بلکہ بالکل ایمان اور اللہ کو گواہ بنا کر سچا جواب دیں گے۔ پوچھو؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کا مطلب ہوم ورک کر کے آئے ہوئے پورے۔ آپ لوگ یہاں پر کس کے ذکر کے لیے جمع ہیں؟ کس کی رضا کے لیے جمع ہیں؟ اچھا سوچ کے بولو، خالص اللہ کے لیے؟ پکا؟ صرف اللہ کے لیے؟ جواب نہیں آ رہا؟ پھر ایک بار زور سے۔ ایسا ہی ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ جو رمضان کے مہینے میں مسجد میں جمع تھے ان سے ایسے ہی سوال کیا، پوچھا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ تو صحیح یہاں کیوں جمع ہو؟ تو سب صحابہ نے کہا کہ اے معاویہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش ہو گئے، پھر ان سے پوچھا کہ نہیں، ایک بار سچ مچ بتاؤ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ صحابہ نے کہا اے معاویہ ہم سچ کہتے ہیں کہ ہم خالص اللہ کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش ہو گئے، پھر کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ نہیں سچ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ تو سب نے پھر کہا کہ ہم سچ کہتے ہیں ہم خالص اللہ کے ذکر اور اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں۔ تب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے کر کہا کہ اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں کہ نبی کے صحابہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے تھے اور نبی ہمارے پاس آ گئے اور یہی سوال کیا کہ اے معاویہ تم لوگ بتاؤ یہاں کیوں جمع ہو؟ میں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم سب یہاں پر اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پوچھے کہ بتاؤ سچ میں تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ تو پھر سب صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم بے شک اللہ کی رضا اور اس کے ذکر کے لیے جمع ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہو گئے، پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ سب صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم خالص اللہ کے ذکر اور اس کی رضا کے لیے جمع ہیں۔ آپ لوگ یہی جواب دے رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دے کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن میں اس لیے ایسا پوچھ رہا تھا کیونکہ میرے بازو سے جبرائیل 3 بار مجھے یہ سوال آپ لوگوں کو کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میرے بازو جبرائیل تھے، انہوں نے کہا کہ اے نبی ذرا ان سے پوچھئے یہ لوگ کیوں جمع ہیں۔ میں پوچھتا گیا، جب تم لوگوں نے تیسری دفعہ کہا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں، تو جبرائیل نے مجھے بازو سے کہا اے نبی ان سے کہیے کہ ان کا رب ان کو کہتا ہے کہ فخر سے ان کا ذکر جنت میں کر رہا ہے۔ اللہ ہمارا ذکر بھی جنت میں کر دے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے لیے جمع ہے نا؟ آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے وہ تمام بھائی اور ہماری جو بہنیں پچھلے رمضان ہمارے درمیان موجود تھے اور اس درمیان ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا، ان کی حیات کو ختم کر دیا، اللہ سے دعا ہے کہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کی شروعات میں کئی بھائی اور بہنیں ہمارے درمیان شاید موجود تھے جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آج اس محفل میں ہم جتنے بھی آئے ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، کہنے والے کی نیت میں کمیاں اور کھوٹ ہیں، سننے والوں کی نیت میں کمیاں اور کھوٹ ہیں، تو اپنی مغفرت کی چادر پھیلا، رحمت کی چادر پھیلا، اور ہم سب کی مغفرت اپنی رحم و کرم سے فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرا آج کا جو عنوان ہے کون ہے اللہ، اگر اس کا جواب ہم ڈھونڈنے بیٹھے ہیں اور اگر جواب معلوم ہے کہ اللہ کون ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے بارے میں تعریف کرنے بیٹھے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان
سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 27، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین پر موجود تمام جھاڑوں کو یہ لوگ قلم بنا دیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندروں کو پورے انک بنا دیں، سیاہی بنا دیں، وَمِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد سَبْعَةَ أَبْحُرٍ، اور 7 سمندروں کی سیاہی ڈال دیں، مَا نُفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ، یہ لوگ ہرگز اللہ کی تعریف تب بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک تمہارا اللہ بڑی طاقت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آج کا میرا جو عنوان ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے جو کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بڑا عنوان ہے۔ اس سے بڑا، اس سے پیارا، اس سے افضل پوری کائنات میں کوئی اور علمی عنوان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 22 میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے، صرف کس لیے؟ صرف اس لیے تاکہ اعلان کر دیں کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ مقصد تھا تمام انبیاء کو بھیجنے کا۔ اس سے پیاری کائنات میں اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں، اللہ کے بارے میں جانیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بفہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بن جائیں۔ آج کا میرا جو عنوان ہے، کون ہے اللہ؟ جب میں انڈیا سے باہر ابھی حالیہ دورہ امریکہ کا کر کے آیا تو امریکہ میں مجھے بہت سارے ایسے نوجوان ملے، ایسے غیر مسلم دوست احباب ملے جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ واللہ نہیں ہے، سب بیکار کی باتیں ہیں، اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب انسانوں نے گھڑ لی ہے من گھڑت باتیں، کسی نے ہم کو پیدا نہیں کیا، ہم خود سے پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ جو کائنات ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب بکواس کی باتیں ہیں۔ جب تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے یا گاڈ نے پیدا کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس قسم کی گفتگو کرنے والے آپ کو اس دنیا میں بے شمار مل جائیں گے آج۔ اسی طرح کئی مذاہب ہیں دنیا میں، جن میں سے بعض مذاہب ہیں جس کو شک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ ہے۔ آپ اگر بدھ مت دیکھیں گے یا جین مت دیکھیں گے تو کئی مسلمانوں کو اور کئی بدھ مت کے نہیں ماننے والوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو بدھسٹ ہیں، جو بدھ مت کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ لوگ گوتما بدھا کو خدا مانتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ گوتما بدھا کو کوئی بدھ مت کا ماننے والا خدا نہیں مانتا۔ بدھ مت میں نہ کوئی خدا کا انکار ہے، نہ کوئی خدا کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہے، شاید نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ جین مت میں کئی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جین مت والے مہاویر جین کو خدا مانتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ کوئی جین مہاویر جین کو خدا نہیں مانتے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ شاید خدا ہے، لیکن ان کے اندر زیادہ یہ رجحان ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اس قسم کے بھی کئی انسان دنیا میں موجود ہیں۔ ان کو عام زبانوں میں ہماری ناستک اور آستک کہتے ہیں۔ ناستک ایتھیسٹ، آستک ایگنوسٹک۔ ایتھیسٹ، ناستک وہ جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے۔ ایگنوسٹک، آستک وہ جو تھوڑا بہت شک و شبہ کرتا ہے کہ شاید خدا ہے یا نہیں ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو مانتے ہیں خدا ہے، جو مانتے ہیں کہ کسی نے ان کو پیدا کیا ہے، جو مانتے ہیں کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، لیکن وہ لوگ اس ایک پیدا کرنے والے کی کئی صورتیں، کئی شکلیں، کئی وضع کے اس کو رنگ برنگے طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی انسان ہے۔ اور کچھ انسان ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے
کہ خدا تو ہے لیکن اس کا نام نہیں لیا جا سکتا, اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی, اس کا نام بہت مقدس اور خالص ہے, اس کا نام تمہاری زبان سے نہیں لے سکتے کیونکہ تم لوگ گنہگار ہو. اور یہ یہودی ہیں تو ان کے پاس یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, لیکن وہ خدا کون ہے نہیں جانتے کیونکہ وہ کہتے ہیں نام نہیں لیا جا سکتا. اسی طرح دنیا میں عیسائی ہیں, عیسائی مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ خدا ثالث ہے, یعنی جو خدا ایک ہے وہ جب روح کی شکل لیتا ہے تو روح الامین بن جاتا ہے, اور وہ روح الامین اور خدا دونوں برابر ہیں, اور جب خدا نے انسان کی شکل لی تو وہ عیسیٰ کی شکل میں ابن مریم بن کر پیدا ہوا, نعوذ باللہ, مریم علیہ السلام کا بیٹا بن کر پیدا ہوا, اور یہ تینوں بھی دراصل ایک ہی خدا ہے, یہ بھی ماننے والے ہیں. اور اس دنیا میں ماشاءاللہ ماننے والوں میں مسلمان ہیں جو مانتے ہیں کتنے اللہ ہے, جو مانتے ہیں کہ کائنات پوری کون چلاتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا پورا مکمل تعارف ہمارے پاس صحیح طریقے سے نہیں ہے. اسی لیے کئی مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود غفلت سے, انجانے طور پر, لا علمی میں, جہالت میں کئی ایسے کام اللہ کی شان میں عبادت کیا کرتے ہیں جو شرکیہ کام ہے, جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی, جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ہے, جس کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کوئی دلیل نہیں ہے.